بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود سے متعلق ایک دلچسپ علمی مذاکرہ اور ایک اشتہار کی حقیقت، قسط نمبر 8۔ احقر نے جب پہلی بار بتاریخ 2 اگست بعد نماز مغرب اتوار کو جناب شکیل بھائی سے پہلی مرتبہ فون پر رابطہ کیا تو خوشگوار موڈ میں نے اپنا نام، کام، سکونت اور ذات سب کچھ بتا دیا، یعنی اپنا مختصر تعارف کرایا۔ بعید نہیں کہ شکیل بھائی مجھے اس سے پہلے ممکن ہے جانتے ہوں۔ بہرحال میں نے پوچھا کہ کیا آپ مولانا مفتی قاضی شکیل احمد مصباحی صاحب ہیں؟ تو کہا جی۔ جواب سے ہی قدر اندازہ ہوا کہ شاید میرا فون کرنا انہیں ناگوار سا گزرا ہے۔ اس کے بعد میں نے درس نظامی کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ میں اعظم گڑھ کے جامعہ اشرفیہ کا فاضل و فارغ ہوں۔ بہت اچھی بات۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے دور حدیث کے بعد افتاء بھی کیا ہے؟ کہا ہاں، افتاء بھی، یعنی مفتی کورس بھی، تخصص فی الفقہ، یعنی میں اسلامک لا میں اسپیشلائزیشن کر چکا ہوں، سبحان اللہ، اور قضا یعنی قضا کورس بھی کیا ہے میں نے۔ ان تین چیزوں کا دعویٰ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ افتاح میں، تخصص فی الفقہ میں اور قضا میں یہ کورسز ہیں، آپ کیا کیا پڑھ چکے ہیں؟ میرا یہ پوچھنا کوئی غلط بات تو نہیں تھی، یہ تو ایک مذاکرہ تھا، ایک مکالمہ تھا، ایک نجی گفتگو تھی، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ذاتی گفتگو کر رہا تھا، یہ ایک ڈیبیٹ تھا۔ چنانچہ ہمارا شاگرد کبھی ہم سے پوچھتا بھی ہے آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، کن سے پڑھا ہے؟ ہم اپنے بڑوں سے بھی پوچھتے ہیں، ہمیں اور ہمارے بڑوں کو برا نہیں لگتا ہے، مگر یقین جانیے جو ہی میں نے شکیل بھائی سے یہ سوالات بطور مذاکرہ کے پوچھے تو انہیں غصہ آ گیا، مگر کسی کتاب کا نام نہیں لیا، حالانکہ میں طالب علم ہوں، کتابوں کا نام معلوم ہو تو اچھی بات۔ میں نے الحمدللہ افتاح کیا ہے، آپ پوچھ لیجئے کون کون سی کتاب پڑھی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ انگلیوں پر بتا دوں گا۔ حالانکہ میں نے حسب عادت اپنا طرز کلام نرم ہی رکھا تھا، احترام کے ساتھ میں پوچھتا رہا، لیکن وہ سخت اور تلخ کلامی پر اتر آئے۔ فرمایا آپ کو پوچھنا کیا ہے، آپ یہ نہ پوچھیے۔ تو پھر میں نے اپنا مدعا یوں بیان کیا کہ آپ نے کہیں اپنی کسی تحریر میں بینک سے ملی زائد رقم کے سود ہونے کا انکار کیا ہے، اس کو حلال طیب بتایا ہے، نیک کام میں لگانے کو جائز بتایا ہے؟ تو آن جناب کا جواب تھا نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے افتاح کیا ہے، تخصص فی الفقہ کیا ہے، تو جو شخص ایسا ہو وہ سود کو کیسے جائز کہہ سکتا ہے؟ آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال آن جناب نے اس اشتہار میں سود کے حلال ہونے کا سختی سے انکار کیا ہے کہ سود حرام ہی ہے۔ ٹھیک، چونکہ یہ اشتہار میری نگاہوں سے بہت پہلے گزرا تھا، دوران گفتگو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تم کیوں پوچھتے ہو کہ کیا کیا پڑھا ہے، آپ خود بتائیے، یہ کوئی غلط بات ہے؟ ہم سے درجہ عربی اول کا طالب علم بھی اگر پوچھے کہ مفتی صاحب آپ نے دور حدیث میں کیا کیا پڑھا ہے، ہم کہیں گے ہمیں برا نہیں لگتا ہے، پتہ نہیں ان کو کیوں برا لگا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا تمہارے دل میں تکبر ہے، دکھلاوا ہے، ریا ہے۔ یہ شکیل بھائی کا کلام تھا۔ بہرحال یہ ان کا مزاج ہے، کیونکہ ان کے مدارس میں نصاب تعلیم اور نظام تربیت ایسا ہی ہے، لہذا مصباحی صاحب اسی طرز تعلیم اور انداز تربیت کی وجہ سے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور تھے،
اور مجبور ہیں۔ تعجب ہے آخر پوچھنے میں کیا غلطی تھی، کیا پوچھنا جرم تھا جس کو وہ چھپانا چاہتے تھے؟ بہرحال پھر نماز عشاء سے پہلے میں نے یہ اشتہار کہیں سے حاصل کیا اور آن جناب کے نام سینڈ کیا، اور عشاء کے بعد میں نے فون پر سلام کیا۔ سلام کا جواب تو نہیں دیا۔ میں نے کہا حضرت سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب دیا ہم دیوبندیوں کو جواب سلام نہیں کہتے۔ میں نے کہا چلو بہت اچھی بات، البتہ آپ نے جس چیز کا انکار کیا تھا وہ تحریر میں نے بھیج دی ہے۔ شکیل صاحب اپنی اور میری اس نجی گفتگو کو سب کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ میں نے اعتراض کیا کہ یہ ہماری آپسی اور نجی گفتگو ہے، ایک مذاکرہ ہے، میری اجازت کے بغیر آپ نے کال ریکارڈنگ کی، یہ تو سراسر دھوکہ ہے، امانت میں خیانت ہے۔ آپ نے پوچھے بغیر اس گفتگو کو ریکارڈ کیا۔ کیا آپ نے المجالس بالامانہ نہیں پڑھا ہے؟ یا عربی درجہ اول کا طالب علم جانتا ہے المجالس بالامانہ، اور ترکیب نحوی بھی کراتے ہیں۔ کسی کی کال ریکارڈنگ کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز ہی نہیں ہے، یہ میں نے کہا۔ اس پر شکیل بھائی سیخ پا ہوئے، انہیں ناراض ہوئے، کہا کہاں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ اب بتائیے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص امت کے جس طبقے کے ساتھ وابستہ ہوگا اس کا بیڑا ہی غرق کر دے گا۔ یہ تو میرا جاہل لگتا ہے، میرا واسطہ کسی شریف آدمی سے نہیں پڑا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، اسے نہیں کہا۔ بہرحال میں نے فون کاٹ دیا، اور یہ بھی میں نے کہا شکیل بھائی سے کہ آئندہ فون پر آپ سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور یہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو افسوس اور تعجب کے سمندر میں غوطہ زن پایا۔ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی کال کو ریکارڈ کرنا، یہ تو سراسر خیانت ہے، جیسے اس سے پہلے یہ خیانت اویس صاحب آف بٹمالو نے کیا ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے، مگر ہمارے کن ذہن شکیل بھائی سمجھے نہیں ہیں۔ کیا خاک پڑھا ہے انہوں نے اعظم گڑھ جا کر۔ ندائے شاہی کے ماہنامہ میں یہ عبارت دیکھیے، عام حالات میں بلا اجازت موبائل میں کسی کی گفتگو کو ٹیپ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مجلسوں میں کہی ہوئی بات امانت ہے، یعنی المجالس بالامانہ۔ بحوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 17۔ اور ٹیپ کرنے کی وجہ سے امانت محفوظ نہیں رہ سکے گی، لہذا اس کا دوسرے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بحوالہ ماہنامہ نصرت الاسلام ماہ اپریل 2012 صفحہ 39۔ جس شخص سے پہلی مرتبہ فون پر بات ہو اور اس شخص نے بد اخلاقی اور تلخ انداز میں بات کی ہو تو وہ کال ریکارڈنگ میں کچھ بھی حق و فق اور حذف و اضافہ یعنی ایڈیٹنگ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس شخص سے خوشگوار اور نرم لہجے میں بھائی سمجھ کر بات کی تھی، تو ایسا شخص اس گفتگو کے اندر ایڈیٹنگ کر کے آگ بھی تو لگا سکتا ہے، اور ان کا مزاج یہی ہے۔ توڑ ان کا مزاج ہے، جوڑ ان کی لغت میں کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ہم تو آئے دن اس طبقے سے اور غیر مقلدین برادری کی طرف سے سوشل میڈیا میں سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں۔ اگر شکیل بھائی میں ہمت ہے تو بغیر ایڈیٹنگ کے ذرا یہ ریکارڈ شدہ کال ہم کو بھی اور سامعین کو بھی سنا دیں، بشرطے کہ اس میں ایڈیٹنگ نہ کی ہو۔ اب تو 100% یقین آ گیا کہ کس طرح یہ طبقہ غیر مقلدین کی طرح ہمارے اکابر کی عبارتوں میں
کیا اور کیسے ایڈیٹنگ کرتے ہوں گے۔ بہرحال افسوس بالائے افسوس، میں نے اس اشتہار نویس سے کہا بھی کہ میں ترتیب کے ساتھ آپ کے تمام جزیات کا قسطوں میں علمی انداز میں آہستہ آہستہ جواب دیتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ مگر دیکھیے اس کی طرف سے فون رکھتے ہی فوراً کیا کیا پیغامات موصول ہوئے۔ پہلا پیغام، مفتی صاحب کیا ہوا؟ 10:20 پر، یعنی فون کاٹنے کے فوراً بعد۔ نمبر 2، بغیر اجازت ریکارڈنگ کرنا کیسا ہے؟ یعنی سوال پوچھ رہا ہے 10:32 پر، یعنی جرم عظیم اور گناہ عظیم انہوں نے کیا، دلیل مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تیری پناہ۔ غالباً ایسی ہی قاضیوں کے بارے میں اردو زبان کا محاورہ ہے کہ مفت کی شراب تو ایسے ہی قاضیوں کو حلال ہوتی ہے۔ تیسرا، ویٹنگ فار آنسر، کچھ انگریزی بھی جانتے ہیں، ویٹنگ فار آنسر 11:12، اور بھی غالباً 3 جملے لکھ کر سینڈ کرتے رہے، مگر میں نے ان کو ڈیلیٹ کیا، جس کا افسوس ہوا۔ مگر ان تمام عبارتوں کا حاصل یہی تھا، جلدی جواب دو، جلدی جواب دو، جواب کا انتظار رہے گا، جواب کا انتظار رہے گا، کب تک جواب دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ لگتا ہے اس شخص کو شاید علم اور تربیت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ 11:30 بجے تک وہ یہ کہتا رہا، لکھتا رہا، حالانکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تحریر میں، تقریر میں، افتتاح میں جواب دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ میں اس اشتہار کا اور آپ کے تمام شبہات کا جواب دیتا رہوں گا۔ اب جب کہ یہ 8ویں قسط ہے جو آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ اس عجلت پسندی میں، جو عجلت پسندی خالی شیطانی صفت ہے، العجلۃ من الشیطان، شکیل صاحب کی مثال ہمارے یہاں بزبان کشمیری یوں ہم دے سکتے ہیں، یارہ یا چھُ گارِ اوٹ یس جلدی جلدی تھوٚد تھوٚد چھُ وتھان۔ بہرحال میری ان 8 قسطوں کا تاریخی پس منظر یہی تھا۔ میرا مقصود مذاکرہ و مفاہمہ اور مصالحہ و مساہمہ، یعنی ٹھنڈے ماحول میں علمی طرز استدلال اختیار کر کے شرافت، علم، حلم اور نرمی اور اعتدال کے ساتھ سود کے مسئلے پر طالب علمانہ انداز میں بات کرنی تھی۔ الحمدللہ میں بات کرنے میں کامیاب ہوا، مگر فریق ثانی اس لائن سے اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ جو ہی پہلی قسط سوشل میڈیا پر آ گئی، حالانکہ پہلی قسط کے آخر میں نے کہا تھا کہ دوسری قسط کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس کا رد عمل بھی تلخ لہجے میں ان کا تھا، بد کلامی، بد زبانی اور بدگمانی کی صورت میں سامنے آیا، مگر میں سنتا رہا، پڑھتا رہا، مگر جواب دینے میں اپنے اعتدال پر رہا۔ بہرحال پھر 9ویں قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت ہو، مگر شاعر کا یہ شعر گنگناتے ہوئے، بلا سے کروٹ نہ لیں اندھیرے، بلا سے پرواہ کرے نہ آندھی، مگر میرا فرض منصبی ہے چراغ پیہم جلائے جانا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔